جس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوتی، ان نا تبدیل ہونے والے جو احکامات الہہ ہے اس میں سب سے ایک پہلا جو آتا ہے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو کبھی تبدیل نہیں ہوتے، اس میں سب سے پہلا ہے شرک، یعنی اللہ کی بارگاہ میں کسی اور کو اس کے ساتھ ساجدار کر لینا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی امت اور کسی قوم کے لیے اس چیز کو نہیں رکھا، اور وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر اللہ سے ہٹ کر کسی اور کی پرستش کرے۔ اور پھر رمضان کے روزے ہیں تو ہم کو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو روزے رکھے تھے وہ روزے محرم کا روزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا تھا، تو محرم کی 10 تاریخ کا روزہ اللہ تعالیٰ نے نظام یہ تھا کہ مغرب کے بعد آپ کھانا کھا سکتے ہیں، اور اگر مغرب کے بعد نیند لگ گئی، کچھ دیر کے لیے سو گئے، تو پھر روزہ شروع ہو جاتا، اب نہیں کھا سکتے۔ رات لگ گئی تو یہ شروع ہے۔ صحابہ کے دور کی بات بتا رہا ہوں، میں پہلے دور کی بات بتا رہا ہوں، تھوڑا انتظار کریں، میں ابھی تیار کر رہی ہوں۔ انہوں نے کھانا گرم کرنا تھا یا کچھ دیر لگی، اس نیند لگ گئی، اور جیسے ہی ان کی آنکھ لگی یہ جب بیدار ہوئے تو پھر روزہ شروع ہو گیا۔ رات میں بھی کھانے کی بہت بڑی مہربانیاں ہیں، بہت بڑی کرم نوازیاں ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھوکا کیوں رکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بھوک رکھنے سے اللہ کو کیا حاصل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ماں سے بخار سن بچہ ہے، اس کو بیماری ہے، اب ایسی بیماری کی حالت میں بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے گی ماں، اور لے جا کر اس کو انجیکشن بھی دلائے گی۔ حالانکہ وہ انجیکشن کی وجہ سے بچہ تڑپے گا، روئے گا، لیکن ماں جانتی ہے کہ یہ انجیکشن میں شفا ہے، یہ انجیکشن سے بچہ صحیح ہو جائے گا۔ اس کو یہ تکلیف پہنچتی ہے تو پہنچ جائے، لیکن اب یہ بچہ میرا صحت مند ہو جائے گا، اب یہ مسکرا، اب جیسے یہ سست ہے، یہ بیمار ہے، یہ کھا نہیں پاتا، اس کا آنگ گرم ہے، اس کی حالت خراب ہے، تو ماں جس طرح سے بچے کے آگے کے معاملات کو دیکھ رہی ہے، وہ بچہ نہیں سمجھ رہا کہ اتنی کڑوی دوا کیوں پلائی جا رہی ہے، بچے کو نہیں معلوم یہ سب کیوں ہو رہا ہے اس کے ساتھ، لیکن اس کو پھر بھی دوا پلائی جا رہی ہے۔ ویسا یہ ہے کہ ایک روزہ رمضان کا اگر کوئی بندہ روزہ توڑ دے تو پھر رمضان کے باقی روزوں کو تو اس کو تو مکمل کرنا ہی کرنا ہے۔ پھر جب رمضان ختم ہو جائے گا، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، کسی بھی عید کے دن۔ جملہ سال میں 5 دن آتے ہیں جس میں روزہ رکھنا حرام ہے، اس میں رمضان کی عید کا دن آتا ہے، اس کے بعد پھر باقی حج کے مہینے کے آتے ہیں۔ تو بہرحال اتنا غیر معمولی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے وہ ماہ رمضان کے روزے کا کرتا ہے، اور جو جان بوجھ کر روزہ توڑ دے، یعنی ہم بستری کر لیا روزے کی حالت میں تو روزہ ٹوٹ گیا، یا کھا لیا یا کچھ پی لیا، بھول کر پینا امت کے لیے معاف ہے، بھول کر کھا لیا کوئی فرق نہیں پڑا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بوڑھا آدمی ہے، ضعیف آدمی ہے، کوئی بوڑھی خاتون ہے، ماں ہے، دادی ہے، وہ روزے کی حالت میں ہے، دوپہر میں کھانا نکال کر بیٹھی ہے، دسترخوان کہے کہ روزہ ہے مت کھاؤ، آپ بالکل خاموش ہو جائیں۔ ہاں مشائخ نے اتنا کہا ہے کہ جو جوان ہے، جو صحت مند ہے، جو ہٹا کٹا انسان ہے، وہ اگر روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی رہا ہے تو اس کو یاد دلا جائے، صحت مند آدمی کو یاد دلا جائے۔ ہٹا کٹا نوجوان ہے، وہ اگر بھولے سے کچھ کھا پی رہا ہے، ارے روزہ سے کفارے کے رکھنے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ وہ مستقل رکھا جائے، یعنی اس میں کسی قسم کی تاخیر بیچ میں نہ ہو، وہ کنٹینیوس 60 روزے رکھنا ہے، یہ اس کا کفارہ ہے۔ اگر کسی نے 40 روزے رکھے پھر ایک روزہ چھوڑ دیا تو یہ 40 کی گنتی نہیں ہوگی، نئے سرے سے پھر اس کو 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ بہت زیادہ مشکل، بہت زیادہ ٹف سزا ہے یہ۔ اگر کسی نے رمضان کا روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا، پھر بعد میں اس کا کفارہ رکھنے کے لیے، چونکہ 60 روزے کفارے کے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو 60 کی جگہ 55 رکھا، لگاتار رکھتے 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 55 روزے رکھ لیا۔ 56واں روزہ 56 والا روزہ میں پانی چڑھاتے ہیں، تو ناک میں پانی اگر زور سے چڑھ گیا روزہ چلا جاتا ہے، تو روزے کی حالت میں ناک میں زور سے پانی چڑھانا، اس سے روزہ چلا جائے گا۔ اور وضو کرتے وقت میں آپ مسواک کر سکتے ہیں، روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ سرما لگا سکتے ہیں، جائز ہے۔ عطر لگا سکتے ہیں، جائز ہے۔ بال کٹوا سکتے ہیں روزے کی حالت میں، جائز ہے۔ غسل نہ آیا ہو، روزے کی حالت میں نہانا جائز ہے، لیکن پانی حلق سے اترنا ممنوع ہے، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ اور دوسری چیز، یہ جو دھواں ہوتا ہے، جیسے کسی نے سگریٹ پیا ہے، یہ
सहरी का टाइम है, सहरी के वक्त में जो सहरी का वक्त खत्म हो गया है, अब किसी ने सिगरेट का एक जो है वो ले लिया, हलक से उतारा, उसका रोजा चला गया। रोजे की हालत में सिगरेट का धुआं, बीड़ी का धुआं, हुक्के का धुआं हलक से उतरा तो रोजा जाता रहा, रोजा बाकी नहीं रहा। अब उसके लिए गुनाहगार हुआ वो शख्स, साफ नहीं है तो इस तरह से लेते हैं। रोजे की हालत में ऐसा करेंगे तो रोजा टूट जाएगा। रोजे की हालत में इस तरह से कोई सी चीज इनहेल करना, नाक के जरिए हलक से इस तरह से उतारना, या फिर ऊत है, लोभान है, इसका धुनी अगर लेते हैं रोजा जाता रहा। ऐसे ही अगरबत्ती लगाया और अगरबत्ती से जो धुआं निकल रहा है उसको इनहेल कर लिया, हलक से उसको उतार लिया, रोजा जाता रहा। हाँ, अगर ऐसा आटा अगर चला गया है तो जैसे मुंह में चले गया उसको थूक दिया जाए, नाक में है तो उसको भी साफ कर दिया जाए, उसको हलक से उतार लेने पर चला जाता है रोजा। और दूसरी चीज ये कि जो कम उम्र बच्चे हैं, 12 साल के, 13 साल के, 14 साल के, जो अभी अभी रोजा रखना शुरू करे, वो आख थूक तो थूके जा रहे हैं, बार बार थूके जा रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि रोजे की हालत में थूक नहीं है, रोजे की हालत में थूक निकलने से रोजा नहीं जाता। रोजा पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई आदमी थूक निगल लिया, उसके रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल थूक निगल सकते हैं। लेकिन उलमा ने मना किया है कि थूक को बहुत ज्यादा देर तक जमा करके ना निगले। वैसा तो कोई करता है, बल्कि थूक आ जाए तो उसको निगल लिया जाए। लेकिन इसमें एक बारीक बात यह है कि आप समझेंगे कि थूक निकल रहा हूं, लेकिन वजू खाने से निकलने के बाद अब जो तरी होती है, जो कुल्ली करे थे, नाक साफ करे थे, वो चेहरा धोए थे, अब जो मुंह में जो पानी की जो तरी होती है उसको ना निकले, उसको आप अच्छे तरीके से थूक दे, निकल कर आती है तो वो मुंह से निकल कर आती है तो वो इंसान उसको नापसंद करता है। लेकिन इस तरह से कुछ नहीं है। हजरत सैयदना मूसा नबीना अलैहिस्सलाम तूर पर जाते, जब चाहते रब से कलाम करते। तो एक मर्तबा रोजे से थे, तूर पर गए और जब अल्लाह से बात करना चाह रहे थे तो एक पत्ता तोड़कर उन्होंने चाबा। तो अल्लाह ताला ने पूछा कि ए मूसा, पत्ता क्यों चाबे? तो अर्ज किया कि अल्लाह, मैं तेरे से कलाम करने आया, मेरे मुंह से रोजे की बू आ रही है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं तुझसे बात करूं, तुझसे कलाम करूं और मेरे मुंह से इस तरह से बू आ जाए कि मैं रोजा हूं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, जो रोजेदार के मुंह से बू आती है वो हमें मुश्क से ज्यादा पसंद आती है। तो अल्लाह तबारक व तआला भूखा रखता है, तो उसको भूखा रखना मकसद नहीं है, हम भूखा रहे ये उसकी ख्वाहिश, ये उसका मकसद नहीं है। उसका मकसद क्या है, क्यों भूखा रखता है अल्लाह ताला? हमें गुनाहों से बचाएगा, लअल्लकुम यही कि हमें तकवा हासिल हो जाए। तो ये रोजा इंसान को तकवा दिलाता है। जब आपसे अगर कोई आदमी झगड़ा करे, बाहर रमजान है, अगर आपके पास कोई आदमी आ जाए और आकर वो झगड़ा करे तो आप झगड़े का जवाब झगड़े से ना दे, बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद में गिरामी है, कोई तुमसे रोजे की हालत बुरी बात बोल, ये सब तेरे को ज़ेबा है, मुझे ज़ेबा नहीं देता कि मैं रोजे की हालत में झगड़ा करूं, टेढ़ी बात करूं, गलत बयान करूं, ना, मेरे लिए ये चीज नहीं है, मैं तो रोजे से हूं। तो आदमी को उसका ये जवाब देना चाहिए। ये हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रोजा इसलिए अता किया है कि रोजे की हालत में बंदा गुनाहों से बच जाता है। इंसान के दो बड़े दुश्मन हैं, ये दो दुश्मनों ही की वजह से इंसान जहन्नम में जाता है, हमेशा हमेशा आग में जलने का जो मामला है, और कब्र जो अंधेरी हो जाती है, कब्र की अंधेरियां, वहां के सांप, बिच्छू, अजाब, मुसीबत है वहां पर एक बहुत बड़ी। वो मुसीबत क्यों है? वो इंसान के आमाल है। और आमाल क्यों बिगड़ते हैं? दो चीजें हैं जो इंसान के आमाल को तबाह व ताराज करके बदअमल बना देते हैं, बेअमल इंसान को बना देते हैं। ऐसे ऐसे गुनाह करेगा जिसकी वजह से कब्र में उसके लिए सांप लिपटेगा उसके कफन को। तो ये तमाम अजाबात उसके जो होते हैं उस पर, उसका सबब दो चीजें हैं, एक शैतान, इंसान को भटकाने वाला एक शैतान, दूसरा नफ्स, इंसान का नफ्स जो सबसे बड़ा उसका दुश्मन है। तो ये दो दुश्मन है। तो अल्लाह तबारक व तआला माह रमजान मुबारक का जैसे ही चांद नजर आता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके एक दुश्मन को कैद कर देता है। हदीस पाक में है कि जब रमजान का चांद नजर आता है, अल्लाह तबारक व तआला शरीर जिन्नात को कैद कर दिया जाता है। तो जिन्नात कैद हो गए, शरीर, जिन, शयातीन, ये सब के सब कैद हो गए। अब अगर कोई है, अब कोई जिक्र अस्कार करने से रोक रहा है, तो इंसान का शैतान नहीं है साथी वहां पर, अब उसका अपना नफ्स है। बताइए, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया था कि मुझे सजदा करो,
تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. ایک شیطان تھا, ایک جن تھا, میں بھاری کہلاؤں, عمارت میری اونچی رہے دوسروں کی کم رہے, میری گاڑی اعلیٰ رہے دوسرے کی ادنا رہے, میری سواری اچھی رہے, میرا لباس اچھا رہے, میرا بولنا اچھا رہے, میرا کھانا اچھا رہے, دوسرے کو کم ملے. یعنی کچھ ایسی چیزیں جو انسان کے ذہن میں آتی ہے, وہ اس کی شرارتیں ہیں, وہ اس کا نفس ہے جو اس کو پسند کرواتا ہے. تو یہ شیاطین کی وجہ سے انسان ہلاکت میں جاتا ہے. تو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں قید کر دیا. اب شیطان نہیں ہے, اب جو نفس ہے, اس نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے رمضان عطا کیا, روزہ رکھا ہے. تو جب بندہ بھوکا ہوتا ہے, جب بندہ پیاسا ہوتا ہے, تو اس کے خون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ حالت میں جھوٹ بول رہا ہے, کھڑا ہے کاروبار پر اور قسم کھا کر جھوٹ بول رہا ہے کہ میں نے اتنے میں لیا ہے, مجھے خود اتنے میں نہیں پڑا. تجھے کیا ضرورت بیچنے کی؟ تو کہہ دیتا کہ یہ 100 روپے میں آپ لے سکتے تو لے لو, اس سے کم میں نہیں دینا چاہتا. آپ یہ کہہ دو نہیں 100 میں تو مجھے ہی نہیں پڑا, یہ جھوٹ بول رہا ہے, 70 میں ملا تھا, یہ جھوٹ بول رہا ہے, 100 میں تو مجھے ہی نہیں پڑا, پھر 100 میں 90 میں بیچ بھی دے گا. تو یہ اس طرح سے جھوٹی باتیں کر کر جو کاروبار کرتے ہیں, ہرانے میں شامل ہو جاؤ. یعنی سحری کے کھانے کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے برکت کا کھانا فرمایا ہے, تو اپنے دوستوں کو, اپنے عزیز اقارب کو بھی کھانے میں شامل کر لینا چاہیے کہ یہ اللہ ضیافت کا انداز ہونا چاہیے, لوگوں کو کھانا کھلانے کا بھی انداز ہونا چاہیے. ماشاءاللہ اس سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سحری یہاں پر کر لیا کریں, آپ یہاں پر آ جائیں, وقت پر دسترخوان انشاءاللہ تعالیٰ بچ جائے گا. اور پھر اس کے ساتھ ہی آپ آ جائیں تو آنے کے ساتھ ہی وضو کرنا, اور دسترخوان بچ رہا ہوگا, آپ نے فوری سے آ کر 4 رکعت بعد سورہ اخلاص پڑھ لیں, قل هو اللہ احد. یہ سورہ اگر پڑھ لیتے 3 مرتبہ, اگر کوئی بندہ یہ سورہ قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے. 2 رکعت میں 2 قرآن عام دنوں میں ثواب ملتا ہے, رمضان میں ایک نیکی 70 گنا بڑھ جاتی ہے. 2 قرآن کا مطلب 140 مرتبہ قرآن اتنے حصے میں پڑھ لینے کا ثواب ہے. یہ عظیم کن ثواب ہے جو رمضان میں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. جو اگر رات بھر جاگا ہے, یعنی سویا ہی نہیں ہے کسی وجہ سے, ڈیوٹی کی وجہ سے, کام کی وجہ سے, کوئی اور سبب سے, تو اب وہ صلاۃ اللیل کی نیت کر لے, رات کی نماز. اردو میں اگر کہیں تو ہم اتنی نیت کر کے رات کی 2 رکعت نماز پڑھتے. عربی میں اگر کہتے تو عربی تاکید والی سنت ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے پڑھائی تھی یہ نماز, اور اس کے بعد جیسے ہی ہجوم آ کر پڑھنے لگا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے احساس کر لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہی اترنے کا سلسلہ جاری ہے. چونکہ کلام الہی اتر رہا کہ نبی علیہ السلام نے اس وقت نہیں پڑھی, لیکن بعد میں پھر صحابہ نے اس سلسلے کو شروع کر دیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باقاعدہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا, اور پھر صحابہ نے ویسے ہی جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا سلسلہ شروع ہوا. ہم مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں, امام صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں. تو اب ہم آ کر تراویح میں نہ کھڑے, کیونکہ ہماری فرض چھوٹ گئی ہے, فرض ہماری چھوٹ گئی ہے. تو اب آ کر تراویح کی نماز میں شامل نہیں ہو سکتے. اگر آپ پڑھیں گے تراویح, آپ کی تراویح نہیں ہوگی, آپ کی تراویح ادا نہیں ہوئی ہے, وہ بھی تنہا پڑھی جا سکتی ہے. یہ نماز جنازہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ پڑھ لی تو آپ پڑھ نہیں سکتے. وہ نماز جنازہ ہے جس کے اندر ولی اگر نماز جنازہ میں شامل ہو جائے تو پھر اس کے بعد دوسرا نماز کو قائم نہیں کر سکتا. نہیں تھا اس کے اندر, جو ولی ہوتا, جو مین ہوتا ہے میت کا, وہ نہیں تھا. سب نے نماز جنازہ پڑھ لی. اب بڑا بیٹا آیا, وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے نماز نہیں پڑھی, اب دوبارہ پھر نماز پڑھنا ہے, تو نماز قائم کی جائے گی, ذمہ دار ہے. تو نماز جنازہ اگر کسی نے کسی میت کی 4 مرتبہ بھی پڑھ لی, کویت میں ہوتا اس کو بھی ولی کہتے ہیں. آپ سمجھیں گے اولیاء اللہ کو شاید وہ بار بار پڑھ سکتے, ویسے کا ولی کا نہیں ہے. یہ ولی جیسے نکاح کر رہے ہیں تو بچی کا ولی کون ہے, اس کا جو ذمہ دار کون ہے جو دیکھا جاتا ہے نا, وہ حساب کا کہہ رہا ہوں میں. تو بہرحال یہ نماز اللہ موت کے وقت دردناک عذاب دے گا. وہ ابھی پیاسا رہنے کے لیے تیار نہیں ہے, ابھی وہ بھوکا, لیکن موت کے وقت اللہ کو ایسی بھوک, ایسی پیاس اور ایسی ذلت اس پر ڈالے گا کہ وہ تڑپ تڑپ کر بلک بلک کر رہے گا, لیکن اسے کوئی راحت اللہ کی طرف سے نہیں ملے گی, کیونکہ وہ ماہ